ناظرین، اس وقت اسرائیل کی جانب سے تسلسل کے ساتھ لبنان، شام اور عراق میں حملے شروع کر دیے گئے ہیں، اور اب اس کے جواب میں روس کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت اسرائیل نے شام پر بہت بڑا حملہ کیا ہے، اور اسی طرح اسرائیل نے لبنان میں بہت بڑا حملہ کیا ہے، جس میں جو فورن ڈیلیگیشن، جس میں اسپین اور باقی ملک جو نیشنلز ہیں، اس میں ہائی لیول کے ڈیلیگیشن تھا جو وہاں پر موجود تھا، ان پر جان پوچھ کر اٹیک کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، یورپ میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو مڈل ایسٹ کی حالت پوری طرح سے بگڑ چکی ہے، اور لبنان کی جانب سے اسرائیل کی بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عراق نے بھی بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اور اس کے ساتھ غزہ سے بڑی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ تو یہ تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے کہ روس اب میدان میں آ چکا ہے۔ ایک طرح سے کہیں تو اسرائیل کو شام میں حملہ کرنا مہنگا پڑ گیا ہے، کیونکہ اب آگے سے روس کھڑا ہو گیا ہے اور روس نے بڑے حملے کیے ہیں۔ آج ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے شام پر اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا حملہ ہے کہ 40 نہتے جو شامی باشندے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، 40 سویلین شام کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ حملہ الیپو میں ہوا ہے، اور یہ ایک ملٹی ڈائمینشن حملہ تھا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل فوج کہ کام دیکھیں کہ لبنان میں حملہ ہو، ویسٹ بینک میں حملہ ہو، شام میں حملہ ہو، عراق میں ہو، جہاں بھی حملہ ہو تو وہاں پر صرف سیویلینس ہی شہید ہوتے ہیں۔ ان کا نشانہ صرف سیویلینس اور معصوم لوگ ہی بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا میگا لیول کا حملہ تھا کہ ایک ہی حملے میں 40 سیویلین شام میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں روس کا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے۔ سیریا کی منسٹری بیس بھی کنفرم کر رہی ہے، اور رشیا بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو الطنف ہے، جو ہوموس گورنریٹ میں حملہ کیا گیا ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جس میں امریکہ کا کنٹرول ہے، یعنی شام میں اس طرح سے ہے کہ بشار الاسد کی حکومت ہے، اور بشار الاسد ایک خاص ٹیریٹری کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح امریکہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو ایک خاص ٹیریٹری کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جو روس نے حملہ کیا ہے یہ کس کے کنٹرول میں ہے، یہ کس کی ٹیریٹری میں جا کر حملہ کیا ہے، یعنی امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن ٹیریٹری تو اس وقت ان کی ہے، تو روس نے امریکی ٹیریٹری میں جا کر حملہ کیا ہے۔ تو یہ شام میں، ساتھ ہی جو عراق کا بارڈر ہے تو الطنف میں الطنف بیس بھی ہے، یہ ایک ان کی بڑی امپورٹنٹ بیس ہے، الطنف میں ہے، تو وہاں پر ایک بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ان کی بیس کے ساتھ ہوا ہے، الطنف میں حملہ ہوا ہے، اور الطنف میں ہی ان کی بیس ہے، اور یہ اوور آل ایک ہوموس گورنریٹ ہے جس کے اندر ایک الطنف علاقہ ہے، اور وہیں پر امریکہ کی الطنف بیس ہے، اس کے ساتھ ایک بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ تو سیریا اور روس یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ملیٹنٹ بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی ٹیریٹری میں ان کی بیس کے ساتھ ہی یہ کون سی ملیٹنٹ ہے جن کو رشیا نے اٹیک کیا ہے، یہ کون سے ملیٹنٹ ہے جن کو وہاں پر آپریٹ کرنے دیا جاتا ہے، اور ان کو کس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور اب کیوں ضروری تھا وہاں پر جا کر ان ملیٹنٹ کو اٹیک کرنا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں، جیسے داعش ہے، اب داعش صرف ان علاقوں میں آپریٹ کرتی ہے جو امریکہ کے زیر انتظام ہے، ان کے قبضے میں ہے، اور داعش ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل مخالف جیسے ایران ہے، روس ہے، شام، عراق، لبنان ہے، حزب اللہ ہے، انہی پر اٹیک کرے گی۔ یعنی داعش جس کو امریکہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ ہمارا نشانہ ہے، تو وہ داعش امریکہ اور اسرائیل پر حملہ نہیں کرتی، یہ کس پر حملہ کرتی ہے؟ جو امریکہ مخالف ہیں ان پر حملہ کرتی ہے، اور وہ آپریٹ کہاں کرتی ہے؟ جہاں امریکہ کا قبضہ ہے۔ اچھا، اب اسرائیل حملہ کرے گا شام کے اندر، اور شام میں بشار الاسد کی حکومت ہے، اور بشار الاسد کو اسرائیل اور امریکہ کب سے گرانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، جب حملہ ہوں گے
تو بشار الاسد کمزور ہوگا، اور بشار الاسد کمزور ہوگا تو پھر اس کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ جو اس کو پہلے بچانے کے لیے آیا، جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہا ہے، رشیا۔ دیکھیں نا کہ جب آپ بشار الاسد کو ہٹ کریں گے، جب آپ شام میں اٹیک کریں گے تو اٹس مین کہ آپ بشار الاسد کو ہٹ کر رہے ہیں، تو پھر جب آپ بشار الاسد کو ہٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر روس جس طرح سے پہلے آیا، جس طرح سے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی وہ میدان میں آئے گا، جیسا کہ روس کا پہلا مظاہرہ آج آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور آگے اب ہوگا کیا کہ یہ اسرائیل اسٹرائکس کرتا ہے جو کہ اس نے شروع کر دی ہے، تو اب یہ معاملہ بڑھے حملوں میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس بات کو نہ بھولیں کہ شام یہ کہہ بھی چکا ہے کہ وی آر ایٹ وار ود اسرائیل، کہ ہم جنگ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم رائٹ ٹائم پر آئیں گے۔ پھر ناظرین، آج ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یو ایس نے، امریکہ نے کچھ مزید سیرین آفیشلز کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں، ویزا سینکشنز لگا رہے ہیں۔ اب اگلا جو ایک بڑا واقعہ اس وقت لبنان میں ہو چکا ہے ناظرین، واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے ہٹ کیا ہے ایک قافلے کو جو کہ فورن ڈیلیگیشن تھا، جو کہ آبزرور تھا اور لبنان میں آیا ہوا تھا۔ لبنان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے آبزرور، ایک فورن ڈیلیگیشن جو ہے ایک ہائی لیول کا، وہ وہاں پر آیا ہوا تھا، اور اسرائیل نے ٹارگٹ اٹیک وہاں پر کیا ہے، جس میں فورن ڈیلیگیشن جو ہیں وہ وہاں پر زخمی ہو گیا ہے۔ اب اس میں کون سی نیشنلٹیز تھیں؟ ان میں آسٹریلیا ہے، اس میں اسپین ہے، اس میں ناروے ہے، اس میں چیلین ہے۔ تو اس نوعیت کا یہ پہلا حملہ ہے، اسی لیے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اب اس میں یورپین نیشنلز بھی ہیں، اس میں آسٹریلین نیشنلز بھی ہیں، اور یہ سارا ڈیلیگیشن کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے۔ ابھی تک ڈیتھ اناؤنس نہیں ہوئی، بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی لیتھل حملہ تھا، کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں یہ سارا ڈیلیگیشن، اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں آسٹریلیا کی، یورپ کی اور ساؤتھ امریکہ کی کس طرح سے پوزیشن بدل رہی ہے، اسرائیل کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ سارے آلریڈی اپنی پبلک کو پتہ نہیں کس طرح سے قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے پریشر کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ جب ان کے بندے مارے جائیں گے تو ان کی عوام کا طوفان کس طرح سے بڑھے گا۔ وہ کہیں گے کہ اچھا ہم تو غزہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ اسرائیل کی حمایت میں اپنے بندے مروا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ آسٹریلیا یا کوئی دوسرا ملک کس طرح سے اس پر کمپرومائز کرے گا۔ ان کے بندے مارے گئے ہیں اور وہ ان کے ہائی نمائندے ہیں۔ اچھا، اب لبنان کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ ایک جوابی کارروائی شام پر جو حملہ ہوا ہے جس میں 40 شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے میں بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے، اور جو یہاں پر لبنان میں اٹیکس کر رہا ہے اسرائیل، اس کے جواب میں بھی بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ شام میں جو حملہ ہوا ہے جس میں 40 شہادتیں ہوئی ہیں، اس حملے کی جوابی کارروائی میں اسلامک ریزسٹنٹ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ایک بڑا لیتھل حملہ کیا ہے، بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج کو ہٹ کیا ہے، وہاں پر ان کی کیجولیٹیز بھی ہوئی ہیں۔ تو الیپو اور دمشق کے شہر میں جو انہوں نے حملے کیے ہیں، اس کے جواب میں اسرائیلی فوج کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب اس کے بعد جو بڑا حملہ کیا گیا ہے وہ اسرائیل کی خربت مار بیس ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے میزائلوں کے ساتھ، اس خربت مار بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیس ہے اسرائیل کی۔ اچھا، اب خربت مار ایک پورا ایک علاقہ ہے، اور اس میں ایک خربت مار بیس ہے ان کی، پھر وہیں پر ان کی ایک آرٹلری پوزیشن ہے جہاں سے آرٹلری فائر کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہٹ کیا گیا ہے۔ پھر حزب اللہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس بلڈنگ کے اندر ہی اسرائیلی فوج کی قبریں وہاں پر بنا دی گئی ہیں، اور اسرائیلی فوجیوں کی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ حزب اللہ کنفرم کر رہی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیجولیٹیز ہوئی ہے، یعنی اس میں حزب اللہ کنفرم کر رہی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے، پھر وہ بتا رہے ہیں کہ میزائلوں اور مطلب یہ بڑا لیتھل حملہ ہے جس میں میزائل بھی چلائے گئے ہیں اور آرٹلری کے شیل بھی فائر کیے گئے ہیں، اور یہاں پر بھی اسرائیلی فوج کی وہاں پر موومنٹ ہو رہی تھی، اس کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ آخری بڑا حملہ کیا گیا ہے اسلامک جہاد کی جانب سے، اور اس حملے میں ویسٹرن بریگیڈ کو ایک ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔
جنہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے۔ ابھی اس میں یہ ایک ہیڈ کوارٹر نہیں تھا بلکہ اس میں کافی سارے ہیڈ کوارٹرز ہیں جن میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ہیڈ کوارٹرز کو۔ اور اب ایک اہم خبر یمن سے آئی ہے اور یمن نے کہا ہے کہ سعودیہ نے جو حملہ کیا تھا اس حملے میں یمن کے 2 سویلنز شہید ہوئے ہیں۔ اب ناظرین آپ کو عراق کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں اور عراق سے بھی بہت بڑا حملہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اور عراق نے ایک بار پھر گولان ہائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی جو اسلامک ریزسٹنس سب سے فعال تنظیم ہے، جو سب سے زیادہ اسرائیل پر حملے کر رہی ہے، یہ وہی تنظیم ہے جس نے امریکہ کے ٹاور 22 پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے بھی کافی اسٹرائکس کی تھی اور اس کی جنگی صلاحیتیں بہت ہی حیران کن طور پر سامنے آئی ہیں۔ یہ اسرائیل کے حساس ایریاز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اب تک انہوں نے بین گورین ایئرپورٹ کو، پالما چنڈ کو، ان کی ایئر بیسز کو، اسپیس اسٹیشن کو، حائفہ کی بندرگاہوں کو اور ایلات کے علاقوں کو، ان سب کو یہ نشانہ بنا چکی ہے اور اب گولان ہائٹس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اب ناظرین ایران سے یہ اعلان ہو چکا ہے بلکہ صاف الفاظ میں ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے تمام محاذ کھول دیے جائیں۔ اسرائیل کے خلاف ہر طرح کا اسلحہ، ہر طرح کی سپورٹ، فائنینس اس وقت ایران کی طرف سے کی جائے گی اور اس سے پہلے اسرائیل یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ شام اور لبنان میں حملے کر رہا ہے اور عراق میں حملے کی وہ دھمکیاں دے رہا ہے اور شام اور لبنان میں تو اس نے حملے شروع بھی کر دیے ہیں۔ اس وقت غزہ، ویسٹ بینک، لبنان، شام، عراق اور یمن 6 محاذ ڈائریکٹلی کھلے ہوئے ہیں، بلکہ ایک اور مجھے یاد آ گیا ہے کہ جو مصری تنظیم نے اعلان کیا ہے وہ 7واں محاذ ان کے لیے کھل چکا ہے اور 8واں ایران کا ہے جو سب کو لیڈ کر رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے کن کے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ اب ناظرین آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں اور غزہ سے بڑی خبریں آ رہی ہیں اور ان میں جو ٹاپ کی خبر ہے وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ شفا ہاسپٹل کے سراؤنڈنگ کی ویسینٹی میں بہت بڑا حملہ مزاحمتی تحریک کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ان کے کمانڈرز اور کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ان کے کمانڈرز اور آفیشلز کے مرنے کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ وہاں پر کتنا زیادہ ظلم اسرائیلی فوج نے ڈھایا ہے اور اب بڑی مشکلاتوں کے ساتھ ہی آپریشن کیا گیا ہے اور ان کا جو کمانڈ سینٹر ہے اسپیشلی اس شفا ہاسپٹل کے لیے تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو جا کر ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے اور یہاں پہ بھاری نقصان رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ حملہ القدس بریگیڈ نے کیا تھا اور باقی حملے اگر ہم رپورٹ کریں تو اس میں اسرائیلی فوج کے تازہ دم دستے الشفا کی طرف آ رہے تھے، ان کی فوجی گاڑیاں الشفا ہاسپٹل کی طرف آ رہی تھی، ان کو ہٹ کیا گیا ہے اور مورٹار کے گولوں کے ساتھ ان کی فوجی گاڑیاں اور سولجرز کو جو تازہ دستے آ رہے تھے، جو تازہ قافلہ اسرائیلی فوج کا آ رہا تھا اس پر بمباری کر کے تباہ کیا گیا ہے۔ اب ایک آخری خبر ہے شفا ہاسپٹل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ الشفا کے سراؤنڈنگ میں ایک بلڈنگ تھی جس میں اسرائیلی فوج نے پناہ لے رکھی تھی، اس کو مانیٹر کر کے اس کو ہٹ کیا گیا ہے اور وہ بلڈنگ ان کی قبریں بنا دی گئی ہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔